اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں بننے والی نئی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ اس مرتبہ بلوچستان کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں۔ اگر نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی عظیم تر قومی مفاد میں بلوچستان ایک مخصوص گروہ کو لیز پر دینا ضروری ہے تو سر بلوچستان بہت لٹ چکا ہے۔ اب بلوچستان میں لٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے سوائے ہمارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑوں کے۔ مجھے امید ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس معاملے پر غور کرے گی کہ جب لٹنا ہی ہے تو پھر بلوچستان کو گھوٹکی، رحیم یار خان اور راجن پور کے کچے کے ڈاکوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ اعلانیہ خود کو ڈاکو کہتے ہیں اور ان ڈاکوں کے ہاتھوں لٹنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سنیں نا، ایک طرف آخری جملہ آپ نے 70,000 لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ گروہوں کی حکومت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے بلوچستان میں ہمیشہ عوامی مینڈیٹ سے ہٹ کر سرکاریں بنائی اور جوڑ توڑ کی حکومتیں بلوچستان کی کم اور اپنی ذات کی خدمت زیادہ کرتی رہیں۔ سر، بلوچستان کے لوگ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی صوبوں کے، بلکہ 9 مئی کو بلوچستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ حب الوطنی کا ثبوت دیا، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا جو ہمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شہروں میں نظر آیا۔ ہاں، بلوچستان میں کچھ لوگ یقیناً ناراض ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے اور ان کے تحفظات کو سنا جائے، کیونکہ کتنی بھی جنگیں لڑی جائیں آخر کار ایک دن مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہی پڑے گا۔ تو اگر مذاکرات کی میز پر ایک دن بیٹھنا ہی پڑے گا تو پھر اتنے خون خرابے کی ضرورت کیوں؟ بلوچستان میں جو ناراض لوگ ہیں ان میں اور راولپنڈی کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ کاش ہمارے ملک میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہوتی جس پر فریقین اعتبار کر سکیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس حوالے سے ہم بانجھ پن کا شکار ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کا گھرانہ ایک تھا، نہ جانے اس کو بھی کس کی نظر لگ گئی، جہاں لوگوں کی کچھ امید تھی اور جہاں بھی وہ چل کے جاتے تھے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لیکن ان کو بھی کسی کی نظر لگ گئی۔ اب اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سر، مجھے تقریر کرنے دیں گے 2 منٹ پلیز؟ آپ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، تشریف رکھیں اپنی نشستوں پر۔ جی سر، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی شخصیت ہیں جو کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور مجھے سچ جانے کل ٹیلی ویژن پہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وڈ جو سردار اختر مینگل کا آبائی گاؤں ہے، وہاں مینگل قبیلے کے 2 فریقین میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا ہی مجھے بیان نظر آیا کہ انہوں نے تحمل، بردباری کی اپیل سب سے کی۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح ایسے علماء کرام اور کچھ معتبرین نہیں ہے تو پھر بلوچستان کو گھوٹکی، رحیم یار خان اور راجن پور کے کچے کے ڈاکوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ اعلانیہ خود کو ڈاکو کہتے ہیں اور ان ڈاکوں کے ہاتھوں لٹنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھینک یو جی۔ نہیں، تھینک یو نہیں سر، ابھی یہ ہے، تھینک یو کیسے ہوگا؟ بھوتانی صاحب ابھی تو آپ نے فرمایا، سر 2 منٹ کی بات، ایک سیکنڈ میں 2 منٹ سر، میں آپ کی اجازت سر 1 منٹ سر، 1 منٹ نہیں، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سر، آپ کی بات کو دہرانا چاہ سر رہا 1 تھا منٹ سر، یہ امید ہے سر، یہ 1 منٹ، یہ تو بات سنیں نا، ایک طرف آخری جملہ، آپ نے 70,000 لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ گروہوں کی حکومت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ سر یہ ہو رہا ہے وہاں، یہ سنیں نا۔ نہیں، آپ نے تو 70,000 لوگوں کا تو شکریہ میری وہاں حکومت نہیں ہے، میری حکومت تو میں جن مراحل سے گزرا ہوں آپ کو پتہ ہے، سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے جس مراحل سے، اب اگر آپ کہیں تو میں کھل کے بتاؤں،
میں نے تو مبہوم بتایا ہے آپ آج کو. لیجسلیشن کرنے دیں ہمیں, بہت ٹائم ہو گیا, 8:45 امید ہے کہ میری یہ آواز پارلیمنٹ اور میڈیا کے ذریعے جی ایچ کیو, آپ پارا اور کوئٹہ تک ضرور پہنچے گی اور اس پر ہمدردانہ غور ہوگا. ایک بات جس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس میں ناکام رہا, وہ پسنی جیٹی تھی. جناب اسپیکر, پسنی جیٹی کے لیے میں کور کمانڈرز کو لے گیا, چائنیز کو لے گیا, سی پے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو میں لے گیا, لیکن 35,000 لوگوں کا روزگار ہم بحال نہیں کر سکے. کاش کرتارپور کی طرح ہم جیٹی پہ کام کرتے تو ہو جاتی. جیسے کرتارپور ہوا, آپ کو پتہ ہے, نہ پی ایس ڈی پی میں منظوری ہوئی, کچھ نہیں بنا, اور بعد میں حکم ملا کہ 17 ارب روپے دے دو. تو ہمیں بھی کرتارپور سمجھ کر پسنی کی جیٹی کو میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ حکم دے کہ اس کو بحال کرے. جناب اسپیکر, میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مجھ سے کوئی غلطی, کوتاہی یا کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں, میں معذرت خواہ ہوں. لیکن جناب نے جو بات کی, میں نے 70,000 ووٹ لیے تو میں نے کن مسائل کو سامنا کیا ہے, تو یہ بھی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنانے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ کہیں تو. بہت شکریہ.